الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہم قبرستان سے متعلق ایک مسئلہ دریافت کریں گے۔ شیخ، سوال یہ ہے کہ قبرستان میں میت کی تدفین کے دوران لوگوں کے اندر کافی شور و غل دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ، تو قبر کے پاس کافی ہنگامی صورتحال اور شور و غل ایسا سننے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں یہ واضح کریں کہ اس موقع پر ہمیں کیسے رہنا چاہیے تاکہ ہم سب اس پر عمل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جی، اکثر و بیشتر ہمیں قبرستان میں تدفین کے وقت میں خاص کر بڑا عجیب افراتفری کا عالم نظر آتا ہے۔ دو بندے بیچارے قبر میں اترتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں عام طور پر، اب اوپر سے چاروں طرف سے وہاں پر ان کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتے ہیں اور قبرستان میں ایک عجیب ہنگامی صورتحال نظر آتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے یہاں قبرستان میں غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ جی، جب مان لیجئے بندہ کسی ایسی جگہ کام کرنے والا ہو جہاں پر غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو وہ لوگ وہاں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یار کیا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ جو اترے ہیں بیچاروں کو کچھ نہیں پتا اور ساری چیزیں اوپر والے کو پتا۔ تو یہاں پر ہم کچھ باتیں ذکر کریں گے تاکہ لوگ اس حوالے سے خود کو بھی اپنے آپ کو معلومات دیں، اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ مرنے والے کے قریبی رشتہ دار کو قبر میں اترنا چاہیے۔ یہ اچھا جذبہ بھی ہے، خواہش بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ سب عبادات میں جب شامل ہے، اسلام اس کا طور طریقہ بتاتا ہے، اسلام اس کے کرنے کے ہمیں احکامات دے چکا ہے، تو جو بندہ اترنا چاہتا ہے اس کو خود بھی اس بارے میں جانکاری لینا چاہیے کہ بھئی کیا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ قبر میں اترنے کے بعد لوگوں کی باتوں سن کر وہ کرنے سے پہلے خود کچھ معلومات اگر لے تو میں سمجھتا ہوں بہت سلیقے سے، اطمینان اور سکون کے ساتھ، بغیر کسی شور شرابے کے یہ چیز ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، قبرستان میں قبر میں جو بندہ اتر رہا ہے، اترنے کے بعد نیچے کے حصے کو صاف کر لے تاکہ سلیقے سے میت کو رکھا جائے۔ دوسری چیز، میت کو بندے کے میت قبر میں دفنانے کے بعد جہاں پیر رکھے جاتے ہیں اس جانب سے، مان لیجیے یہ قبر ہے، یہاں پر اب اتارنے کے بعد یہ سر ہے اور یہ پیر کی جگہ ہے۔ اگر گنجائش ہو، عام طور پر ہمارے پاس قبرستان میں بہت سارے قبروں میں ایسی جگہ نہیں ہوتی ہے، جھاڑیاں ہوتی ہے، کچھ بھی مسئلے ہوتے ہیں، اگر ممکن ہو یہ تمام چیزیں سنت ہے، اس کا اہتمام ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ مان لیجئے یہ قبر کے پیر، ایک میت کے پیر یہاں آنے ہیں تو یہاں سے قبر کو اتارا جائے۔ جو بندہ میت کو اتار رہا ہے وہ یہ پڑھتے ہوئے اتارے، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ یا بسم اللہ علی سنت رسول اللہ، یہ دونوں بھی چیزیں ثابت ہیں۔ اس کو اتارنے کے بعد میت کو قبر میں رکھیں اور سیدھی کروٹ لٹائیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ میکزیمم پیٹھ کے بل لٹا دیتے ہیں اور صرف چہرہ وہ قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ نہیں، افضل یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے وقت میں کہا کہ بندے کو سیدھی کروٹ سونا چاہیے، تو قبر میں بھی میت کو سیدھی کروٹ لٹانا چاہیے، یعنی ایسے کہ اگر اس کو اٹھایا جائے تو وہ قبلے کی طرف رخ اس کا ہو جائے، اور پیچھے سپورٹ میں اینٹ ہے یا مٹی کے ڈھیلے ہیں یا کچھ پتھر وغیرہ بھی، جو کچھ پاسبل ہے وہ چیزیں وہاں پر رکھی جائیں، اور اس کے جو بند ہیں وہ بند کھول دیے جائیں۔ بعض لوگ چہرے کو کھولنے کی بھی بات کرتے ہیں، یا کچھ جگہوں پر دیکھنے کا بھی اتفاق ہے کہ چہرہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو بند ہیں
وہ بندوں کو کھول دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو جیسے سلیقے سے رکھا جاتا ہے، پھڑی لگاتے ہیں یا پھر چٹائی وغیرہ جو ہے وہ رکھیں۔ ایک چیز بڑی عجیب اور بے تکی نظر آتی ہے، ایک اچھے خاصے پاک صاف کفن کو اس کے اوپر آج کل وہ گلاب کا پانی ڈال کر اس کو پوری طرح سے کیچڑ نما بنا دیا جاتا ہے۔ وہ گلاب کے پانی کا کیا تک ہے سمجھ کے باہر ہے، نہ یہ سنت ہے اور نہ وہ پانی ڈالنے کا کوئی پہلے سے بندے کو میت کو کافور ڈالا ہوتا ہے، عطر ڈالا ہوا ہوتا ہے، سب کچھ ہے۔ یہ پانی ڈال کر الٹا مٹی اور کیچڑ والی کیفیت کی جاتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بندے کے دفنانے کے بعد جس کو باہر آنا ہے باہر آئے، آنے کے بعد ہر آدمی کو تین مٹی جو ہے یہ اس کے اوپر قبر کے اوپر ڈالنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ مٹی ڈالنے کے وقت میں یہ آیت پڑھتے ہیں، پہلی بار منہا خلقناکم، دوسری بار وفیہا نعیدکم، تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، صرف 3 بار مٹی ڈال کر بندہ وہاں سے ہٹ جائے، دوسروں کو موقع دے وہاں پر لوگ مٹی ڈالیں۔ اب جب میت کو دفن کر دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے استغفروا لاخیکم، تم اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، وصلوا اللہ لہ بالتثبیت فإنہ یسأل الآن، اور اپنے بھائی کے لیے قبر میں ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال جواب ہونے ہیں، یعنی سوال جواب کے موقع پر بندہ ثابت قدم رہے اس کے لیے، اور مغفرت کی دعا کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ یہ دعا انفرادی ہوگی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کیا بلکہ کہا استغفروا لاخیکم، تم استغفار کرو۔ یہ دعا انفرادی ہونی چاہیے اور ہر آدمی اپنے اپنے طور پر دعا کرے۔ کام بہت مختصر ہے، ایک 5 منٹ میں بندہ اس کو سیکھ سکتا ہے، سلیقے سے اس کو انجام دے سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اوپر والے جو ہے اس کو بولتے رہیں وہ پریشان ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم وہاں پر ایسا کوئی شور شرابہ نہ کرتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔